أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے جانے والے تمام پیغمبروں میں سے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ایسے پیغمبر اور ایسے نبی اور ایسے رسول ہیں کہ جن کی نسل میں کئی ایک نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ اس وقت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس وقت حاضر تھے اور موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا تھا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کی آخری تمنا اور ان کی زندگی کی آخری خواہش کیا تھی، اور وہ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی کس تمنا اور کس خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا کہ اس وقت اذ قال لبنیہ، کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کو اپنا خدا مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا یہ سوال بہت غور کرنے کا اور اس سوال پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھرانہ کون سا تھا، ماحول کون سا تھا، ایمان والا وہ شخص کون تھا، اور ان کا اللہ کی ذات عالی پر ایمان و یقین کیسا تھا، اور پھر سوال کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہیں نبی، اور نبی بھی ایسے نہیں بلکہ نبیوں کے نبی، بہت بڑے نبی، نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں کے دادا ہیں۔ ماحول ان کے گھر کا کیسا رہا ہوگا کہ جس کے یہاں اللہ کے پاس سے براہ راست پیغام خداوندی پہنچائے جاتے ہوں، اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کے یہاں پر احکامات پہنچائے جاتے ہوں، اور وہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا ہوگا؟ لیکن کیا ضرورت پیش آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے اس طرح کا سوال کرنے کی؟ علماء امت میں سے بعض نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری وقت کو گزار رہے تھے، اور اس وقت ان کے سارے بیٹے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی توحید کے راستے پر جمے ہوئے تھے، لیکن حضرت یعقوب کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد دنیا میں جو حالات آنے والے ہیں، دنیا میں لوگوں کا ایمان کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا، اور آنے والی دنیا
کیسے نت نئے رنگ اور نت نئے ہتھ کنڈے ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ میں اختیار کرنے والی تھی، ان ساری کیفیتوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھانپتے ہوئے کہ اب تک تو میں دنیا میں ہوں اور میرے سامنے میرے بچے ایمان پر قائم ہیں، لیکن میرے اس دنیا کے گزرنے کے بعد بھی کیا ان کا ایمان ایسے ہی صحیح سالم رہے گا؟ کیا یہ لوگ اسی طرح ایمان پر باقی رہیں گے جس طرح آج میری نگاہوں کے سامنے ایمان پر باقی ہیں؟ یہ سوال کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے۔ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی، یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا درس دینے میں کچھ کمی کی تھی، یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ حضرت یعقوب سے تربیت میں کچھ کمی ہو گئی جس کے ڈر کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کو پوچھا، بلکہ یہ سوال اس لیے تھا کہ انہیں فکر تھی اپنی اولاد کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی قبر میں ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ میری دنیا میری زندگی تک تو میری اولاد میری نگاہوں کے سامنے ایمان پر باقی ہے، لیکن میری اس دنیا سے گزرنے کے بعد میری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا، اور میری اولاد کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی قبر کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ یہ فکر ان کو ستا رہی تھی۔ اسی لیے وقت کے پیغمبر ہونے کے باوجود، وقت کے نبی ہونے کے باوجود، بہت بڑے اللہ کے قریبی بندے ہونے کے باوجود صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے بچوں کو ایمان کی سلامتی دے اور ایمان پر قائم رکھ، بلکہ اپنے آپ کو اپنے بیٹوں کے سامنے اس آخری حالت میں جب کہ اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ گیا، اور اس وقت میں دنیا کا عام دستور ہے کہ انسان اپنی اولاد سے اپنی جائیداد کی بات کرے گا، اپنے مال کی بات کرے گا، اپنے خزانے کی بات کرے گا، اپنی پراپرٹی کی بات کرے گا، اپنے سامان کی بات کرے گا، اپنے سکون اور راحت کی بات کرے گا، لیکن وہ وقت کے پیغمبر تھے، ان کا سب کچھ، ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کا خزانہ، ان کی دولت، ان کا سب کچھ اگر کچھ تھا تو ایمان تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی اس وصیت کو اور حضرت یعقوب کے اپنے فرزندوں سے اس گفتگو کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر قیامت تک آنے والے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے کہ سمجھو اس بات کو کہ تمہیں اپنے اولاد کے صرف کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، جمانے کی، کمانے کی، بسانے کی فکر کرنے پر اکتفا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل فکر اگر تمہیں اپنی اولاد کی کسی چیز کے بارے میں کرنا ہے تو تمہیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر اولاد کا مال اجڑ جائے تو اولاد کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اولاد کی جائیداد بکھر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اولاد کی پراپرٹی لٹ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اور اولاد کی جاگیریں ختم ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اولاد کے ایمان پر حملہ ہونے سے اولاد کو ہوگا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ایمان کے متعلق ان سے پوچھا کہ تم میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو گے یا پھر شرک کرو گے، یا اللہ کی مانو گے یا اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ان بیٹوں نے وہی جواب دیا جو جواب حضرت یعقوب شاید سننا چاہتے تھے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان آپ نے پوچھا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے۔ کون تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ سب کا معبود ایک معبود ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں۔
سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا وقت کے نبیوں کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا ایمان پر قائم رہنا اور انسان کا ایمان پر مرنا یہ کوئی دنیا کی زندگی گزرنے کی طرح خود بخود ہونے والے کام نہیں ہے. پیدائش ہو گئی، لڑکپن ہے، بات کرنے نہیں آتا، دودھ کے علاوہ بچہ اور بچی کچھ پی نہیں سکتے، اور عمر گزرتے جا رہی ہے، اب روٹی بھی کھا رہے ہیں، اب چاول بھی کھا رہے ہیں، اور بڑے ہوتے چلے گئے، اب بات بھی کرنے آ رہا ہے، اب چلنے بھی آ رہا ہے، اب مسکرانے بھی آ رہا ہے، اب سمجھ میں بھی آ رہی ہے باتیں. جیسے یہ زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسے ایمان کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان پر پیدا کر دیا، ایمان پر باقی رہیں گے، ایمان پر مریں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اس دنیا میں جتنے بچے جتنی بچیاں جنم لیتی ہیں اور جتنے لڑکے اور جتنے لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے کے سارے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. اللہ ان کے دل میں اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، وہ اللہ کو مان سکتے ہیں، وہ اللہ کو جان سکتے ہیں، وہ اللہ کی مان سکتے ہیں. اتنی صلاحیت پروردگار عالم دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے اور ہر بچی کے سینے میں رکھتے ہیں. آقائے دو جہاں رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کیا ہوتا ہے اگر اس بچے کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر اس بچے کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو اس بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ پیدائش تو ہر بچے کی دنیا میں ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو رب کو پہچان سکتا ہے، اتنی صلاحیت اللہ اس کے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو جو ماحول دیتے ہیں وہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اگر کوئی بچہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جس گھر میں مورتی رکھی ہو، جس گھر میں بھجن گائے جاتے ہوں، جس گھر میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہو اور جس گھر میں ماتھے پر بٹو لگایا جاتا ہو، تو اس بچے کی نشو و نما جس ماحول میں ہوتی ہے وہ ماحول اس کے سینے میں موجود اس صلاحیت کو جو پروردگار کو جاننے اور پہچاننے کی اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے، وہ صلاحیت کے اوپر وہ ماحول غالب آ جاتا ہے. اور وہ بچہ جس کے اندر صلاحیت تھی توحید پر جمنے کی، وہ اس ماحول میں رہ کر کفر اور بت پرستی کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے. ٹھیک ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے جیسا ماحول ملتا ہے، اگر اسے نبیوں والا ماحول ملا تو اس کی زندگی نبیوں کے راستے پر چلے گی، اگر اسے بنیوں والا ماحول ملا تو اس کی زندگی بنیوں کے راستے پر چلے گی. اگر اس کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کو وہ ماحول ملا جس ماحول سے اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ اللہ والا اور اللہ والی بنیں گے. اگر ایسا ماحول ملا جس ماحول سے شیطان کی خوشی ہوتی ہے تو پھر شیطان کو خوش کرنے والا انسان مرد اور عورت بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ کہ اولاد کے بگاڑ اور اولاد کے سدھار کا دار و مدار ان کے ماں باپ پر بہت حد تک ہوتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے ان کے ایمان کے متعلق پوچھ کر ان کے ایمان کی فکر کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے. اور یہ ایمان کی فکر کرنا نبیوں کا راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. اور ایسے ہی آپ سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیے،
سورہ لقمان کا مکمل ایک رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کے ذریعے سے شروع فرما کر پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کی بیٹے کو نصیحت کیا کیا کی گئی تھی اس کو بیان فرمایا. کیا نصیحتیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی, کن کن چیزوں کی گرفت کرنا ماں باپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے سلسلے میں کہاں تک فکر مند ہونا چاہیے. آپ سورہ لقمان کا وہ رکوع پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کن کن چیزوں کی نصیحت کی اور کیسی کیسی نصیحتیں کی, اسلام کے بنیادی شعبوں کو کس طریقے سے گھیرا اور کیسے حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کے ایمان کی فکر تھی, کیسے فکر تھی. قرآن مجید میں ان دو بزرگ ہستیوں اور اللہ کے مقرب بندوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. اور آپ حدیث کے ذخیرے میں دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں مل جائے گی کہ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کو اپنے زندگی کا مقصد حیات سمجھتے تھے, اپنی زندگی کی ضروری کام سمجھتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسی کیسی اللہ کی بندیاں گزری. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے صاحبزادے ابھی بچپن لڑکپن کے زمانے میں ہیں. وہ اپنے بیٹے کو گھر میں بٹھا کر کلمہ پڑھا رہی ہے کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنے میں ان کے شوہر گھر میں آتے ہیں. شوہر ابھی کفر کی زندگی گزار رہے ہیں, ابھی ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی. آ کر دیکھتے ہیں اور بیوی پر غصہ ہوتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو, خود تو تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو بھی اسی راستے پر چلا رہی ہو. تو اس اللہ کی بندی نے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنے شوہر کے سلسلے میں, اپنے شوہر سے دین کے معاملے میں بات کر لوں گی اور میں اس سے جو بنتا ہے کر لوں گی, لیکن اپنے بیٹے کی تربیت میں کمی نہیں کروں گی. پھر ایک وقت آیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب بچہ یتیم ہو گیا ہے, لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنی ہمت کو ہارا نہیں, بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں 10 برس کی عمر میں چھوڑا. جب ان کی عمر 10 سال کی تھی تو لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ, میں اپنے اس رخت جگر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس کی تربیت کا سامان ہو جائے اور میرا بچہ آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ جائے. حالانکہ غور کیجئے 10 برس کی عمر ہوتی کیا ہے اور باپ کا سایہ تو اٹھ چکا ہے, لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے رخت جگر کو اپنے ارمانوں اور جذبات کا گلا گھونٹ کر آقا دو جہاں کے حوالے کیا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ہمیشہ رہتے تھے. آپ کو کچھ بھی کام ہوتا, آپ کو جو بھی ضرورت پڑتی, آپ کی زبان مبارکہ پر سب سے پہلے جو نام آتا وہ انس نام آتا. بعض صحابہ کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ حضرت انس کو دیکھ کر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ گھر کا فرد سمجھتے تھے کہ یہ اتنا اللہ کے نبی کے گھر میں آتے جاتے ہیں, شاید یہ اللہ کے نبی کے گھر کے کوئی فرد ہے. اس ماں کو اپنی اولاد کی فکر تھی تو انہوں نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تیار کیا کہ نبی کی خدمت میں لے جا کر چھوڑ دیا. میری عزیز بہنوں, یہ ایک نہیں, ایسی سینکڑوں مائیں, ایسے سینکڑوں باپ جن کے تذکرے کتابوں سے بھرے پڑے ہیں, جن کے تذکروں سے اوراق کے اوراق بھرے پڑے ہیں, جن کے تذکروں سے لائبریری کی لائبریریاں بھری پڑی ہے, لیکن کیا کریں, آج امت کے پاس وقت نہیں, پڑھنے کے لیے وقت نہیں, ان واقعات کو اٹھا کر پڑھنے اور معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہماری نوجوان بچیوں کو واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب پر اپنا وقت برباد کرنے کے لیے تو وقت ہے, لیکن ان اسلامی امت کی مقدس ماؤں کے تذکروں کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں. یہ ہماری بدقسمتی اور ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں جانتے. پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے, اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں, اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے, پتہ ہی نہیں ہے.
پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا نا، جاننے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا، معلوم کرنے کی فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی کیسی بندیاں اس زمین نے اپنی نگاہوں سے اور آسمان نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، کہ اللہ کی بندیاں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروا کر خوش ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے شوہروں کو قربان کرا کر خوش ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے بیٹوں کو شہید کروا کر نازا و فرحاں ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور ہم ان قرآن مجید کی آیتوں کو اور حدیث شریف کو سامنے رکھ کر اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر اگر آج کے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کیا اولاد کی فکر، کیا اولاد کے ایمان کی فکر۔ آج تو ماحول اتنا بگڑ گیا کہ کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، اوڑھنے کی فکر ہے، سنورنے کی فکر ہے، بنانے کی فکر ہے، جمانے کی فکر ہے، ایک ایک چیز کی فکر ہے۔ اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر نہیں، اولاد کے خاتمے کی فکر نہیں ہے کہ میری اولاد کا خاتمہ کیسے ہوگا، میری اولاد کا انجام کیا ہوگا، میرے اولاد کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے ایسی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ آج ماں باپ کے سامنے اولاد شراب پی رہی ہے، سگریٹ پی رہی ہے، گٹکا کھا رہی ہے، جوا کھیل رہی ہے، سٹا کھیل رہی ہے۔ آج ماں کے سامنے بیٹی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ جینس پہن کے جا رہی ہے، اسکرٹ پہن کر جا رہی ہے، برقع پہنتی بھی ہے تو وہ فیشنیبل برقع جو مغرب کی بھیک میں ملا ہوا ہے، جو مغرب کی تھوک میں ملا ہوا ہے، وہ برقع جس برقعے سے بجائے پردہ ہونے کے سارے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، سارے اعضاء چھلک چھلک کر نظر آ رہے ہیں، وہ برقع پہن کر جا رہی ہے۔ ماں کی موجودگی میں اولاد کے چہرے پر نقاب نہیں ہے، ماں کی موجودگی میں اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور وہ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیاں چلا رہی ہے اور جاب کر رہی ہے۔ ماں کی زندگی میں اولاد کا یہ حال ہے تو ماں کے مرنے کے بعد ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ آج کتنوں کو فکر ہے، کتنوں کو فکر ہے۔ سچ فرمایا تھا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سچ فرمایا تھا، اللہ رضائے خیر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے احسان کر دیا اس امت پر اور امت کی ماؤں اور امت کے ماں باپ، اور وہ ماں باپ جن کے دل زندہ ہے، جن کے ضمیر زندہ ہے، جن کی ممتائیں ابھی جا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی گود میں دفن نہیں ہو گئی، ان ماں باپ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ایک ماں کی گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تو سارے محلے اور ساری بستی میں کوہرام مچ جاتا ہے، سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ایک ماں کو اس کے بچے سے چھین لیا گیا، اس کے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا، سارے محلے اور بستی میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو گیا اے مسلمانوں، آج تمہارے بچوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اتنی خاموشی کیوں بڑھتی جا رہی؟ کیوں خاموشی بڑھتی جا رہی؟ ایک بچے کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے لیکن مائیں خاموش ہے، سرپرست خاموش ہے، تماشائی بنے ہوئے بڑے آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں اور بڑا لطف لے رہی ہے عورتیں اور بڑا مزہ لے رہے ہیں ماں باپ۔ وہ چیزیں جن سے بچوں کے ایمان برباد ہو رہے ہیں، آج ماں باپ اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں اپنے بچوں کو سما رہے ہیں اور بڑا اس پر ناز کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے میرا بچہ تو ابھی 4 سال کا ہے لیکن اسمارٹ فون استعمال کر سکتا ہے، سب آتا ہے اسے۔ میں بیٹھے بیٹھے بات کرتی ہوں، یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، کارٹون لگاتا ہے، فلم لگاتا ہے، گانے لگاتا ہے، بہت شانہ لڑکا ہے۔ کس چیز پر ناز کر رہی مائیں؟
سننے میں تو یہاں تک آ رہا ہے کہ 6 مہینے کے بچوں کو مائیں سنبھالنے سے عاجز ہو کر ان بچوں کے ہاتھ میں فون دے رہی ہے اور پوچھنے پر بتا رہی کیا ہوا آپ کا بچی تو ابھی تو رو رہی تھی. بولے کہ نہیں روتی ہے لیکن جیسے ہی ہاتھ میں فون دے دیتی ہوں, کچھ لگا کر ہاتھ میں فون دے دیے تو اسی پر نگاہیں ٹک جاتی ہے اور رونا بند ہو جاتا ہے. بچے گھر کے باہر نکلنے کے بہانے سے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کارٹون لگا کر دے دیا گیا کہ بیٹا گھر میں دیکھو بیٹھ کر. اور ایک صاحب تو کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے گھر میں ٹی وی. بولے کہ نہیں مولانا, گھر میں ٹی وی اس لیے لایا کہ بچے پڑوس کے گھر میں جا کے برباد ہو رہے تھے, خراب ہو رہے تھے, اسی لیے اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آیا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے بچے ہیں, میری نسل ہے, میرا خون ہے, دوسروں کے گھر میں جا کے کیوں برباد ہونا؟ اگر برباد ہونا ہے تو میرے اپنے گھر میں برباد ہو. یہ کہنا چاہتے ہیں. لڑکیوں کی آنکھوں سے حیا کے جنازے نکل رہے ہیں. وہ بے شرمی اور وہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کو دیکھ کر شرم کو بھی شرم آ جائے اور حیا کو بھی حیا آ جائے. آج نام تو مسلمان کا ہے. راشن کارڈ میں کیا نام ہے صاحب بچے کا؟ عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد السلیم, عبد الکریم, عبد الغفور, عبد الشکور, عبد اللہ. ماشاء اللہ کیا نام ہے بھائی, اللہ کے نام. اور لڑکیوں کو پوچھا جائے کیا نام ہے, بولے فاطمہ, عائشہ, حفصہ, جویریہ, زینب, رقیہ, ام کلثوم. لگے ماشاء اللہ کتنے اچھے نام ہیں. نام تو بڑے پیارے ہیں, صحابہ اور صحابیات کے ہیں, اللہ کے نام ہے, نبی کی ازواج کے نام ہے, نبی کی بیٹیوں کے نام ہے, صحابیات کے نام ہے. لیکن اس نام کو ہٹا کر حقیقت دیکھی جائے, کسی کو پوچھا جائے کہ بھئی ان کا نام یہ نہیں ہے, ذرا دیکھ کر بتائیے نا مسلمان ہے یا نہیں ہے, بتائیے دیکھ کر. کتنے آج ایسے بھائی ہیں جن کو دیکھ کر کوئی آدمی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک یہودیت اور عیسائیت ٹپک رہی ہے. نام مسلمان کا ہے. راشن کارڈ میں مسلمان, آدھار کارڈ میں مسلمان, پاسپورٹ میں مسلمان, آئیڈینٹی کارڈ میں مسلمان, گھر کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے مسلمان. زندگی میں کوئی اسلام نہیں ہے. زندگی میں کوئی اسلام نہیں ہے. لڑکیوں کو دیکھیے, عورتوں کو دیکھیے, نام تو مسلمان کا ہے لیکن سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کی زندگی کو دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ ان کا کھانا یہودیوں کی طرح, ان کا لباس یہودیوں کی طرح, ان کے نقل و حرکت دشمنوں کی طرح. فنکشن ہال میں دیکھیے ڈریسنگ پتا چلے گا کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے, مسلمان ہے یا کرسچن ہے. ایک ایمان والی کا تو ایسا لباس نہیں ہو سکتا. شاپنگ مال میں جا کر دیکھنے پر پتا چلے گا کہ شاپنگ مال میں کھڑی ہوئی کاؤنٹر پر بل بنانے والی کا جب تک وہ اپنی زبان سے نام نہ بتا دے کہ میرا نام تو عائشہ انجم ہے, لوگ دیکھ کر شوق ہو جائیں گے, ارے آپ کا نام عائشہ ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ کو جینس پہنی ہوئی ہے, آپ کو اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, آپ کے تو بال کھلے ہوئے ہیں. کائے کا اسلام, کیسے مسلمان؟ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب ہماری دکان پر آئے کچھ سامان لینے کے لیے اور باتوں میں کہنے لگے کہ صاحب کیا سمجھ رہے, 100 عمرے کر لیا, 10 حجاں ہو گئے میرے. بول رہے وہ صاحب 100 عمرے ہو گئے, 10 حجاں ہو گئے. ان کو سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک میں نے ایک نظر دیکھی تو سمجھ میں آ گیا کہ عمرے کیسے ہوئے, حج کیسے ہوئے. ان کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے اس دینی مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں کہہ رہا, اللہ گواہ ہے, ان کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان ہے. ان کا حلیہ, ان کا لباس, ان کے داڑھی مڈا ہوا چہرہ, کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان ہے. پھر کیا ہے صاحب, عمرے 100 عمرے ہو گئے. آج لوگوں نے عمرے کو تسبیح فاطمہ کے چنچے سمجھ لیا ہے.
جیسے تسبیح پر منگے گندے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بولے کہ ایک تسبیح پوری ہو گئی۔ تو آج لوگوں نے دینی عبادات کو چنچوں اور منتوں کی طرح سمجھ لیا ہے، بولے کہ جب دل میں آیا اٹھے عمرے کو چلے گئے، جب دل میں آیا اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کو چلے گئے، لیکن زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ یہ تربیت ہے ہمارے گھرانوں کی، یہ تربیت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں، آج کیا ہو رہا ہے کالجز میں، کیا ہم نہیں جانتے؟ سب کو پتا ہے میری بہنوں، دل کرتا ہے بتانے کے لیے کہ کیا ہو گیا ان ماں باپ کو جن کے بچے یہودیوں اور عیسائیوں کی گود میں پل رہے ہیں اور کفر شرک سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیوں اپنے بچوں کو انٹرنیشنل ہائی لیول اسکول کے نام پہ ان کے ایمان کے برباد کرنے کے گڑے میں پھینک رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ان ماں باپ؟ پتا ہے بچہ اسکول جا کر آ رہا ہے، کیا سیکھ کر آ رہا ہے؟ ڈسپلن کے نام پر اسے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اخلاق کے نام پر اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تعلیم کے نام پر اس کی تہذیب کیسی بنائی جا رہی ہے؟ اس کا سارا کلچر یہودیوں اور عیسائیوں کو بن رہا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تھنکنگ، ہر چیز غیروں کے اوپر جا رہی ہے۔ لیکن ماں باپ بڑے مطمئن ہیں، بولے کہ ہماری بچی تو ماشاءاللہ MBBS ڈگری کالج پڑھ رہی ہے، بولے کہ فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے، فلاں کالج میں پڑھ رہی ہے، بہت بڑا کالج ہے، ہمارا بیٹا تو فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے، ہمارا بیٹا تو فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا کالج ہے۔ لیکن اس کا ایمان جو برباد ہو رہا ہے، اس کی کس کو فکر ہے؟ کس کو فکر ہے میری عزیز بہنوں؟ اگر یہ ماں جو اپنے بچے کے کھانے کے، پینے کی، کپڑے کی، پہننے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، اچھے کی، برے کی، صحت کی، بیماری کی فکر کرنے والی ہے، اگر یہ ماں اس کے ایمان کے سدھرنے اور بگڑنے کی فکر نہ کرے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا بتائیے؟ اب چھٹیوں کا موقع ہے، ایک مہینہ بچے گھروں میں رہتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے، جنہوں نے کوئی شیڈول بنایا ہے اپنے بچوں کو سکھانے کا کہ میرا بچہ اب 3rd میں ہے، میری بیٹی 4th میں ہے، میرے فلاں بچہ 1st میں، فلاں 2nd میں، فلاں 3rd میں ہے۔ اس عمر میں اسے قرآن کتنی پڑھنا آنا چاہیے، اسے دعائیں کتنی آنی چاہیے، اس کو سنتیں کتنی آنے چاہیے، اس کو کلمے کتنی اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ کتنی ماؤں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، کتنی ماؤں نے شیڈول تیار کیا ہے کہ اتنے دنوں میں میں اپنے بچے اور اپنی بچی کے سلسلے میں ان کے ایمان کے بچانے کی اتنی فکر کروں گی، اتنے عقیدے سکھاؤں گی، اتنی حدیثیں سکھاؤں گی، اتنے نبی کے واقعات سناؤں گی، اتنے صحابہ کے واقعات سناؤں گی، اور اپنے بچوں کو اتنا ٹرین کروں گی کہ اتنے دنوں میں ان کا کچھ ایمانی فائدہ ہو جائے، کچھ ایمانی فائدہ۔ جسمانی فائدہ تو ہر کوئی سوچ رہا ہے، بولے کہ چھٹیاں ملنے والے ہیں یا چھٹیاں مل گئے، بولے کہ کچھ پلان بنائیے، کہیں گھومنے جائیں گے، کہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں گے، کہیں ٹور پر جائیں گے، بچوں کی چھٹیاں اچھی طرح گزر جائے، بہت اچھی بات ہے۔ سال میں ایک بار تو موقع ملتا ہی ہے، استعمال تو کرنا چاہیے، فائدہ تو اٹھانا چاہیے، لیکن ان کمیوں، ان خامیوں کو کب پورا کیا جائے گا جو بچوں کے اندر ایمانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا کہ لڑکیاں نکاح کی عمر کو پہنچ رہی ہے، بلکہ نکاح ہو بھی رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا، سورہ فاتحہ۔ بعض تو ایسی بھی ہے کہ نکاح ہو گیا، اردو پڑھنے نہیں آتا، اردو نہ پڑھنے آتا نہ لکھنے آتا۔ آپ سوچئے، جب ہمارے مذہب اور ہماری مادری زبان اور ہمارا جو سارا ذخیرہ ہماری اپنی مسلم زبان اردو میں لکھا ہوا، اس اردو کو پڑھنے لکھنے کا بچی کا یہ حال ہے، تو پھر اس مذہب کے بارے میں اس کو کیا نالج ہوگی، کیا نالج ہوگی؟ آپ چلے جائیے کسی مجمع میں، شادی خانے میں، فنکشن ہال میں،
آپ کے گھر کی کسی تقریب میں، اپنی سہیلیوں کے جھنڈ میں پوچھ لیجئے کسی سہیلی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے، پوچھئے۔ فنکشن ہال میں آنے والی اس بہن کے چہرے پر لگا ہوا میک اپ پھیکا نہ پڑ جائے تو مجھ سے آ کر کہنا، اس کے چہرے پر لگایا گیا پاؤڈر اگر پسینے سے بھیگ نہ جائے تو مجھ سے آ کر کہنا۔ وہ تو شرم کے مارے غصے میں آ جائے گی، بولے گا دیوانی ہے تو، کیا سوال کر رہی ہے شادی خانے میں؟ شادی خانے میں پوچھنے کی بات ہے؟ ارے اتنا اچھا تیار ہو کے میک اپ شیک اپ کر کے آئی ہوں، یہ کیا ہے بھائی نبی کی کتنی بیویاں تھی، میرے کو کیا معلوم بھائی؟ یا پھر کہے گی ہاں تھی اتنے تھے، کیا نام ہے، نامہ کیا ہے معلوم، اتنا یاد نہیں ہے پکا، اور عمر کیا ہے محترمہ کی 25 سال 35 سال، ماشاءاللہ سے 2 3 بچے جوان ہونے کو آ گئے۔ اور بعض بہنیں تو ماشاءاللہ سے ایسی بھی ہیں جن کے بچے جوان ہو کر ان کے بچوں کے شادیاں ہو گئی اور ان کے بچوں کے بچے ہو گئے، لیکن ان بچوں کے بچوں کی اماں کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ 4 بہنوں کے سامنے بولو سورہ فاتحہ قرآن لے کے پڑھ کر سناؤ، بولو ہزاروں میں ایک بہن بھی اگر ہمت سے پڑھ لی تو بہت قابل مبارکباد ہے۔ بولے گا چھوڑو جی جان دو، کیا پڑھتے، کوئی دوسری بات کرو۔ ارے پڑھو، میں نہیں آتا جی میرے کو، پھر پڑھنے کا ہوگا، نہیں آتا مگر تمہارے سامنے نہیں پڑھتی۔ ارے پڑھا ماں کچھ بھی نہ ہوتا، مارتے نہیں پڑھتی، اللہ کہیں کو نہیں پڑھتے، نہیں شرم ہماری پڑھنے کا۔ وہی تھوڑی دیر کے بعد باتوں میں بولے کہ ارے باتیں کرتے کرتے بہت بور مار رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، بہت دن ہو گیا انتاکشری نہیں کھیل کے، چلو انتاکشری کھیلیں گے تو پھدک کے آگے بڑھیں گی۔ بولے کہ میں پہلے گاتی ہوں، میں گاتی ہوں علی اے سے، میں گاتی ہوں ڈی سے، میں گاتی ہوں اب سے۔ اب بھی تو اتنی شرمیلی تھی بیچاری کہ اس کو شرم کے مارے منڈی اٹھانے منہ کھولنے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا صاحب، اب تو پھدک کر گانے گا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے گھر میں وہی ماحول ملا، بھیا آ گئے فون میں گانے لگا دیے، امی کچن میں کام کر رہے سی ڈی پلیئر میں گانے لگا دیے، بہن کالج کا پڑھتے پڑھتے ڈانسنگ کمپٹیشن ہے یہ سوچ کر پورے گھر میں ہوم تھیٹر میں گانے لگا دیے۔ اب گھر میں ناچ چل رہا، گھر میں ڈانس چل رہا، گھر کے باہر لکھے ہوا ہے مسلمان کا نام، گھر کے باہر لگی ہوئی ہے ھذا من فضلی ربی کی تختی، اور گھر کے اندر دیکھے تو شیطانوں کا ناچ چل رہا۔ اب ایسے ماحول میں بڑی ہوئی، اس کی کیا غلطی ہے صاحب؟ اگر ماں سے بٹھا کر قرآن سکھاتی، ماں سے بٹھا کر قرآن پوچھتی، ماں سے بٹھا کر حدیث سناتی، ماں سے بٹھا کر دعائیں سناتی، ماں سے بٹھا کر نبی کی زندگی سناتی، ماں سے بٹھا کر اس کو یہ بتاتی کہ کیسے تھے نبی کے بچے، کیسے تھے نبی کی بچیاں، کیسے تھے نبی کی بیویاں، کیسے تھے ہمارے نبی، کیسے وہ کھاتے تھے، کیسے وہ پیتے تھے، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، وہ کیسا رہتے تھے اپنوں کے ساتھ، وہ کیسا رہتے تھے پرایوں کے ساتھ، وہ کیسا رہتے تھے بڑوں کے ساتھ، وہ کیسا رہتے تھے بچوں کے ساتھ، گھر کے اندر کیسا رہتے تھے، گھر کے باہر کیسا رہتے تھے۔ اماں اگر بچوں کو بتاتی تو بچوں کو معلوم ہوتا، اماں بتائیں گے نہیں تو بچوں کو معلوم کیسے ہوں، کہاں سے معلوم ہوگا؟ اور آج یہ چل رہا ہے، کتنے بچوں کو تو ان گنہگار کانوں نے سڑکوں پر گلیوں میں سنا ہے کہ 4 5 سال 8 سال 9 سال کے بچے ہیں، زبانوں پر گانے گا رہے، بڑے تیزی سے گانے گا رہے، کوئی دقت نہیں گانے گانے میں ان کو۔ اور بعض بچوں کا تو حال یہ ہو گیا کہ وہ بچے ٹی وی میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے، وہ فلم آگے آنے والی فلم پہلے بول دے رہے، بولے کیا ہو بیٹے نہیں دیکھو اب یہ ہوتا اب یہ ہوتا، ارے تم کو کیسا معلوم، بہت بار دیکھ لیا میں یہ فلم۔ تو یہ بچوں کی یہ پیاری زندگی، بچوں کا یہ ننھا لڑکپن، جس لڑکپن میں ان کی اسلامی تربیت کرنی تھی، ان کے ذہنوں پر اسلامی چھاپ چھاپنی تھی، جن کے ذہنوں کو اسلامی عقائد سے آراستہ کرنا تھا، جن کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید اور نبی کی محبت بٹھانی تھی، آج کیا کر رہی ہے مائیں؟ چھوڑ دیے،
میری بات کڑوی لگی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن چھوڑ دیے جیسے بکری اپنے بچے کو پیدا کر کے چھوٹے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، اب وہ ماں کو چھوڑ کر گلی گلی جہاں منہ ماری، جہاں مل گیا، جہاں کاغذ مل گیا، جہاں پتا مل گیا، جہاں کھانا مل گیا، جو کھانے کو مل گیا کھا لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج مائیں اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیے، بولے کہ تم کیا کرتے کرو بیٹے، گھر میں رہو لیکن میرا جان نک کو کھاؤ، میرے کو نکو ستاؤ، کیا کرتے کرو۔ یہی تو مطلب ہے نا۔ ارے وہ ماں جس ماں نے 9 مہینے تک معمولی بات ہے، 9 مہینے کتنی تکلیف، حمل کے ٹھہرنے سے لے کر حمل کے ظاہر ہونے تک، کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، اٹھنے میں احتیاط، بیٹھنے میں احتیاط، لیٹنے میں احتیاط، غذاؤں میں احتیاط، ٹھنڈوں میں اور گرم چیزوں میں احتیاط، شربت میں، ہر چیز میں بولے گا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ اتنا کھانا، یہ اتنا نہیں کھانا، اتنی احتیاط۔ پھر وہ تو قربانی اللہ جانتا ہے کہ حمل کے وقت میں کتنی تکلیف کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ میں جنم دینے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں کا ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جلانے کو تیار ہو جائے؟ ایک صحابی رسول تھے، انتقال کا وقت ہے، کلمہ نہیں نکل رہا، صحابہ نے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ صحابی ہے، وقت قریب ہے، کلمہ زبان پر نہیں آتا۔ نبی آ گئے، پوچھا کیا ہوا، ماں باپ زندہ ہے؟ بولے کہ باپ تو نہیں، ماں زندہ ہے۔ ماں خوش ہے ناراض ہے؟ بتایا کہ ناراض ہے۔ ماں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تیرے بیٹے سے تو ناراض ہے، راضی ہو جا ورنہ اس کی موت بغیر کلمے کے ہو جائے گی۔ ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی، تو نبی نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لاؤ بلال، اور لا کر بچے کو جلائیں گے۔ لکڑیاں جمع کی گئی، ماں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ تیرے بچے کو اب جلائیں گے۔ کہنے لگے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ تیرے بچے کو جہنم میں جلائے گا، جہنم کی آگ اس آگ سے خوفناک ہوتی ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتی۔ آج کی ماؤں کو کیا ہو گیا کہ دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کرتی، بچہ چولہے میں چلا جائے، بچے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، کھانے کا بگونا لا کے رکھا گیا، سالن کا کٹورا لا کے رکھا گیا، اب وہ گرم ہے، بچہ قریب جانے سے پہلے ہی آوازیں دی جا رہی ہے، ارے دیکھو میں چولہے میں پانی لانے جا رہی ہوں، ذرا دیکھتے رہو، بچہ بگونے کو ہاتھ لگائے گا، سالن کے بگونے کو ہاتھ لگائے گا، دیکھتے رہو ذرا، بچے کو قریب جانے لگ کو دیو، پانی گرم ہو رہا ہے، ڈر رہی ہے ماں، بول کر جا رہی، دیکھتے رہو بچے کو، کہیں جا کر ہاتھ لگا دیں گے، جل دیں گے ہاتھ۔ اتنا ڈر، اتنی محبت، اتنا پیار، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہی بچہ گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا، گانے سن رہا، اور بچیاں گھر میں بیٹھ کر چیٹنگ کر رہی، ڈانس کر رہی، ناچ رہی، جینس پہن رہی، اسکرٹ پہن رہی، گھر سے باہر بے پردہ نہیں کر رہی، شادی خانے میں جانا ہے دعوت میں ایبروز بنا رہی، حرام کام کر رہی، چھوٹے آستین کے کپڑے پہن رہی، گناہ کر رہی، شارٹ کٹس پہن رہی، گناہ کر رہی، اور لیگنز پہن رہی، گناہ کر رہی، بال کھلے چھوڑ رہی، گناہ کر رہی، سب کچھ مائیں دیکھ رہی، یہ خاموش بیٹھی، کیسے خاموش بیٹھی؟ دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے کہ میرے بچے کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ دعائیں یاد ہے، نہ وضو کرنے کا طریقہ یاد ہے، آج سب کچھ تو تیاریاں ہو گئی۔ میرے عزیز بہنوں، اگر ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو بچے برباد ہو جائیں، دنیا کتنی ہی سنور جائے، دنیا کتنی ہی سنور جائے، گھر میں اچھی سے اچھی چیزیں، اچھے سے اچھے برتن رکھ لیے، اچھی سے اچھی گلاسیں رکھ لی گئی، ڈائننگ ٹیبل بہت مہنگا رکھ لیا گیا، مرکب غذائیں بنا لی گئی، لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا تو بچے اور بچیوں کو نہ کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے، نہ کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے۔ غسل خانے میں اچھے ٹائلز لگا لیے گئے، شاور لگا لیا گیا، پانی کی سہولت ہے، مہنگے سے مہنگا صابن ہے، قیمتی سے قیمتی شیمپو ہے، لیکن نہ غسل کا فرض یاد ہے، نہ غسل کی سنتیں یاد ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا جس تعلیم کو سیکھ کر بچے ماں باپ کو جھڑکیاں دے، بچے ماں باپ کو دھکے دے، بچے ماں باپ کو دیوانی اور ہولی کہے؟ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم؟ اسی لیے میری عزیز بہنوں، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے، آج کے بچے کل کے بڑے، آج کے یہ اولاد کل کے ماں باپ۔ جیسے آج کی جو مائیں کل کی بیٹیاں تھیں، کل ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح کی، آج وہ صحیح عورت اور صحیح ماں بنی ہیں۔
اگر ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح نہ کی ہوتی تو آج یہ بھی بگڑی ہوئی ہوتی۔ ویسے ہی آج جو ہمارے نونہالان ہیں، آج ہمارے جو بچے ہیں، آج ہمارا جو جنریشن ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اگر یہ نیک ہوں گے، اگر یہ دیندار ہوں گے، اگر یہ متقی ہوں گے، اگر یہ پرہیزگار ہوں گے تو ہمارا فیوچر برائٹ ہے، ورنہ پھر ہمارے فیوچر کے برباد ہونے سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے میری عزیز بہنوں، یہ چھٹیوں کا موقع ہے۔ آپ میں سے بہت سی بہنیں ماشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر، اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ اور صحیح معنی میں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہی ہوگی، لیکن وہ بہنیں جن کو اس زندگی سے بے خبری ہے، جو اپنے اولاد کی تربیت سے دور ہے، ان تک آپ کو پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی وقت ہے، یہ 1 مہینہ آپ بہنیں اس بات کی فکر کریں، اپنے بچے گھر میں ہیں تو ان کا جائزہ لیں۔ میرا بیٹا کس اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ کہیں وہ اس اسکول سے ABCD کے ساتھ A فار اللہ کے بجائے کچھ اور تو سیکھ کر نہیں آ رہا؟ یہ بھی تو خیال کرنا ہے۔ بچے کو مارکس اچھے آ گئے، نمبرات اچھے مل گئے، رزلٹ اچھا آ گیا، پرسنٹیج اچھا آ گیا، خوش ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کہ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ میرے بچے کی دینداری برباد تو نہیں ہو رہی، کہیں اس تعلیم کے بدلے میرے بچوں کے ایمان کا سودا تو نہیں ہو رہا۔ جائزہ لیں، اپنے بچے کی فکروں کو دیکھیں کہ بچے کی پسند ناپسند کیا بن رہی ہے۔ مائیں دیکھ رہی ہے اپنے بچوں کو لیکن خاموش۔ اپنے بچوں کو پوچھیں کلمے کتنے یاد ہیں، سنیں ان سے۔ مدرسے میں استاد پڑھاتا ہے، آپ ماں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سنیں، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچے کو وقت دے۔ کیا کیا یاد ہے، کتنے سورے یاد ہے، کتنے کلمے یاد ہے، کتنی دعائیں یاد ہے، کتنی سنتیں یاد ہے، نبی کے بارے میں کیا معلوم، صحابہ کے بارے میں کیا معلوم۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے۔ وقت آپ کا یہ بچوں کو وقت دینا آپ کے بچوں کو مستقبل کے بہت زیادہ ہونہار بچوں میں شمار کریں۔ ان کی چھٹیوں کو قیمتی بنائیں اور ان کے اسکولز کا جائزہ لیں۔ خاص طور پر اب نئے داخلے اور نیو ایڈمیشن کا موقع آئے گا 1 مہینے کے بعد، تو اس وقت میں اب جو اسکول میں بچہ ہے پریزنٹ، اس کا جائزہ لے کہ میرا یہ بچے کے اس بچے کا اس اسکول میں رہنا میرے بچے کے لیے ایمانی اعتبار سے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے۔ میری بچی کا اس کالج میں پڑھنا اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، جائزہ لے۔ اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اللہ نے جن کو بیٹیاں دی، بیٹیاں گھر کے لیے رحمت ہوتی ہیں، ان کی فکر تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ بچیاں جو قریب البلوغ ہیں یا پھر قریب النکاح ان کی عمر ہو چکی ہے، ان کو تو بہت زیادہ تربیت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو بلے کہ معلوم ہے بڑی ہو گئی نا، عقل آ گئی نا، سمجھ میں آ گیا نا، اچھے برے کی تمیز آ گئی، کیا کرتی کرنے دیو، میرے کیا کرنا ہے، جیسا کریں گی ویسا بھگتیں گی، اچھا کریں گی تو اچھا ہوگا، برا کریں گی تو برا ہوگا، ایسا بول کر چھوڑنا نہیں، بلکہ بچی کے ایک ایک چیز کو، اس کی نفسیات کو، اس کے ذہن و دماغ میں پلنے والے خیالات کو ماں اس کے قریب ہو کر جان سکتی ہے۔ کہیں کوئی ایسا قدم نہ لڑک جائے، نہ بہک جائے جس سے بچی کا مستقبل خراب ہو جائے۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، ان چھٹیوں میں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ یہ چھٹیاں بچوں کی ضائع نہ ہونے پائے، یہ چھٹیاں بچوں کی برباد نہ ہونے پائے، اور حضرات صحابہ اور حضرات انبیاء کی اس کوشش کو اور اس طریقے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی فکر۔ سوچیں، اگر میں سوچوں، آپ سوچیں، اگر آج ابھی اسی وقت میرا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، میری قبر میں میرا کیا حال ہوگا، میری آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مجھے ابھی موقع ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، اپنے معاملات کو درست کر لوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کر لوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو اچھا کر لوں۔ ابھی موقع ہے، کل کوئی وقت نہیں آتا۔
اسی لیے میری عزیز بہنوں، ابھی موقع ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کی فکر کیجئے۔ ماحول بہت خراب ہے، بچوں کے ایمان کو لوٹنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آگے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ایسے مضبوط بنائیں صحابہ کی طرح، بنیان مرصوص، جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح فولادی ایمان رکھنے والے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو اتنا مضبوط کریں، عقیدوں کو اتنا مضبوط کریں، اور گھر میں ایسی کتابیں بچوں کو پڑھائیں، بچوں کے سامنے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، جس سے بچوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔